ہم چھوٹی موٹی جو تکلیف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں جی عاقب صاحب؟ تگڑے ہونا. کسی جگہ کسی کو بینگن کا نشان ملا ہوا ہے, کسی جگہ کسی کو جوتوں کا نشان ملا ہوا ہے. یہ گھڑیال کا انتخابی نشان ملنا بھی خوش قسمتی ہے. امیدوار کوئی میدان میں موجود ہے نہیں, بڑی جماعتیں ساری غائب ہو چکی ہیں. شیر ادھر سے نکل گیا ہے, بلے کو قاضی صاحب ٹکر گئے. پیچھے جس طرح پہلے کیا نہ ریا, اس نے بھی پہلے ہی 2 ٹوٹے ہوئے. آزاد امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ N48 مصطفیٰ نواز کھوکر کے اعزاز میں معروف سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیت راجہ عقب کے ڈیرے پیجا گلبرگ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا. راجہ عقب نے مصطفیٰ نواز کھوکر کا پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا. پروکار جلسے کے انعقاد پر مصطفیٰ نواز کھوکر نے راجہ عقب اور راجہ عاصم کا شکریہ ادا کیا. اہلِ پیجا نے جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ حمایت کا اعلان کر دیا. اس موقع پر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ میں 2 ماہ سے الیکشن کمپین کر رہا ہوں اور عوام میں جا رہا ہوں. کوئی بھی نمائندہ عوام میں نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. آج 16 مہینوں کا بوجھ میرے کندھوں پر نہیں ہے کیونکہ میں اقتدار کو ٹھکرا کر آپ کے پاس آیا ہوں. وزارتوں کی آفر ہوئی, میں مستعفی ہوا مگر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹا. آج میں اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. مجھے امید ہے 8 فروری کو آپ گھڑیال پر مور لگا کر مجھے موقع ضرور دیں گے. پیجا کی تمام برادری نے مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. جلسے کے اختتام پر پروکار کھانے سے تواضع کی گئی. عکاسی راجہ ساجد, رپورٹ حمزہ احسان. ہمارے YouTube چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے. شکریہ. جو میری سیاسی سوچ اور گفتگو رہی اس سے آپ میڈیا کے ذریعے بھی واقف ہیں, گفتگو کو سنتے رہتے ہوں گے. ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ عوام کے جو ایشوز ہیں وہ سر فہرست رہیں. آج بدقسمتی سے جو سیاست ہے وہ عوام کے ایشوز سے دور ہو چکی ہے, ان کی زندگیوں سے دور ہو چکی ہے. سیاسی جماعتیں اور قائدین عوام کی زندگی سے لا تعلق ہو چکے ہیں. ملک میں جو سیاسی مخالفتیں سیاسی دشمنی میں تبدیل ہوئیں اس کے اوپر بھی میں معترض رہا اور کوشش یہی کی کہ صحیح کو صحیح کہتا رہوں, غلط کو غلط کہوں, چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. میرے نزدیک جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب پر ہیروئن ڈال کر انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا غلط تھا, اسی طرح جو تحریک انصاف کے ساتھ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوا وہ بھی غلط تھا. اور جو اس ملک میں سیاسی مخالفتوں کو سیاسی دشمنی میں بدلا گیا, تو میرا معترض ہونا میری اپنی جماعت کو پسند نہیں آیا. آپ ساروں کے علم ہے کہ میں سینیٹر تھا, 3 سال میری سینٹ کی مدت کے باقی تھے, اور جب میں معترض ہوتا چلا گیا, یہ کہتا چلا گیا کہ عوام کے ایشوز کو سر فہرست رکھیں, ملک میں سیاسی انتشار کو نہ بڑھائیں, سیاسی انتقام لوگوں سے مت لیں. تو جب یہ گفتگو میری جماعت نے پسند نہیں کی تو انہوں نے مجھے 2 آپشنز دے دی کہ یا تو خاموش ہو جاؤ, یہ گفتگو چھوڑ دو, یا استعفیٰ دے دو. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس طرح کی روایات موجود نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ استعفے دیں. نائب قاصد کی بھی کرسی ہو, کاؤنسلر کی بھی سیٹ ہو, یہاں پر کوئی اس رواج کا قائل ہی نہیں ہے کہ استعفیٰ دیں. اور جس میدان میں ہم مصروف عمل رہتے ہیں وہاں پر لوگ اس ایوان میں پہنچنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, ساری زندگی تگ و دو کرتے ہیں کہ نام کے ساتھ سینیٹر لکھا جائے, نام کے ساتھ MNA لکھا جائے. اگر مجھے اقتدار کی ہوس ہوتی, اقتدار کا لالچ ہوتا تو میں پھر سینٹ سے استعفیٰ نہیں دیتا. لیکن جب مجھے یہ 2 آپشنز میرے سامنے رکھی گئیں تو میں نے ایک لمحہ انتظار نہیں کیا, استعفیٰ دے دیا, لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو آج بھی شکر الحمدللہ جو آپ کے سامنے موجود ہوں, جگہ جگہ پذیرائی مل رہی ہے, لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. یقین مانے کہ آج کی جو صورتحال ہے اس میں لوگ اپنی سیاسی وابستگیاں چھوڑ کر اس کردار کی وجہ سے میرے ساتھ چل رہے ہیں. آج کیا مسلم لیگ نون کے دوست, کیا تحریک انصاف کے دوست, کیا دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دوست, آج سب اس بات پہ متفق ہے کہ یار یہ بندہ بات ٹھیک کرتا ہے, یہ ووٹ کا حقدار ہے, اسی کو ووٹ دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ 8 تاریخ کو
گھڑیال کے انتخابی نشان پر آپ مور لگا کر اپنے اس بھائی کو، اپنے اس بھتیجے کو، بیٹے کو موقع دیں گے. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ اس صدی کے اندر 24 سال گزر گئے ہیں. 24 سالوں میں 4 الیکشنز ہو چکے ہیں اور 5ویں الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اجتماعی طور پر اہل اسلام آباد ان پچھلے 4 الیکشنوں میں جن کو بھی منتخب کرتے رہے، وہ آپ کی نہ آواز بن سکے، نہ اس شہر کے مسائل کو حل کر سکے. ہمیں ایک ضرورت ہے ایک توانا آواز کی کہ جو ہر فورم پہ آپ کا مقدمہ لڑ سکے، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا کے اوپر ہو. اور میں یہ بڑی عاجزی اور انکساری سے کہتا ہوں کہ جہاں میری ذات میں خامیاں اور کمزوری بھی موجود ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ مقدمے کو ایک بہتر انداز سے لڑ بھی سکوں، پیش بھی کر سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے مسائل ہوں، ہمارے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مسائل ہوں، آپ کی سوچ کے اوپر ترجمانی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حق میں ایک بہتر طریقے سے ادا کروں گا. باقی آپ کے سامنے ٹریک ریکارڈ، کبھی گھر کے دروازے بند نہیں ہوئے، ہمیشہ جو آدمی آیا اس کو عزت احترام دی، چائے پانی پوچھی، کوشش کی صدقے دل سے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی پچھلی 4 دہائیوں سے جو ایک سلسلہ جاری ہے، اس کی وجہ سے شکر الحمدللہ ایک ایسا سلسلہ بنا دیا ہے کہ جب بھی میدان میں اترے 35-40 ہزار دوستوں کا، رفقا کا، بزرگوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے جو ساتھ لے کر چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز میں بھی تمام دوست احباب بزرگوں کی مدد سے فتح نظر آ رہی ہے. امیدوار کوئی میدان میں موجود ہے نہیں، بڑی جماعتیں ساری غائب ہو چکی ہیں، شیر ادھر سے نکل گیا ہے، بلے کو قاضی صاحب ٹکر گئے. تو اب پیچھے جس طرح پہلے کیا نہ ریا، اس نے بھی پہلے ہی 2 ٹوٹے ہوئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس ماحول میں انتخابی نشان بھی بڑا ڈھنگ کا، بڑا سوبر اور سنجیدہ نشان مل گیا. کل پرسوں میں وہ اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ صبح اٹھا، اخبار دیکھی کہ بالآخر چودھری پرویز الہی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ سپریم کورٹ سے بحال ہو گئے. تو میں نے سوچا اچھی بات ہے، چلو کسی کے کاغذ بحال ہوئے ہیں، ان سے پرویز الہی صاحب سے ایک پرانا تعلق بھی ہے. لیکن ساتھ نیچے خبر پڑی تو یہ پتا چلا کہ انہیں جو انتخابی نشان الاٹ کیا الیکشن کمیشن نے، وہ گدا گاڑی کا نشان الاٹ کر دیا. کسی جگہ کسی کو بینگن کا نشان ملا ہوا ہے، کسی جگہ کسی کو جوتوں کا نشان ملا ہوا ہے. تو جس طرح کے ملک کے اندر حالات ہیں، ان حالات میں یہ گھڑیال کا انتخابی نشان ملنا بھی خوش قسمتی ہے کہ تعلق بھی اس کا وقت کے ساتھ ہے کہ 76 سال گزر گئے ہیں. وقت کی آواز بھی یہی ہے کہ یہ دائروں کا سفر ختم ہو. اس ملک میں لوگ جو مجبوری اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی تبدیل ہو، چاہتے ہیں کہ ایک نئے سفر کا آغاز ہو، یہ وقت کی بھی آواز ہے. آج کے اعداد و شمار اس ملک کے کسی لحاظ سے بھی اچھے نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی ہولناک تصویر پیش کرتے ہیں. چند ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی، 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 9 کروڑ. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس ملک میں ایسا ہے جس نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال روزگار کی تلاش میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، روزگار موجود نہیں. اور شاید یہی وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلے سال پاکستان سے تاریخی ہجرت ہوئی. لوگ یہ ملک دھڑا دھڑ چھوڑ کے نکل رہے ہیں. 10 لاکھ سے اوپر پاکستانیوں نے یہ ملک چھوڑا اور یہ ملک چھوڑ کر باہر نکلے. ورنہ کون اپنا ملک چھوڑتا ہے، اپنا خاندان چھوڑتا ہے؟ ہمارے تو بچے اور بچیاں خطرناک ترین سفر کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ اس ملک کے اندر جو زندگی انہیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک حادثہ ہوا. اس ایک سنگل حادثے میں یورپ جانے کی کوشش میں ہمارے 400 کے قریب بچے اور بچیاں
ایک ہی حادثے میں یورپ کے سمندروں میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. کوئی اور مہذب معاشرہ ہوتا طوفان کھڑا ہو جاتا وہاں پر. آج اس ملک میں ہم وہ زندگی نہ لوگوں کو دے پا رہے ہیں، نہ لوگوں کو یہ امید ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا اس ملک کے اندر مستقبل محفوظ ہے. تو یہ میری گفتگو ہے، یہ میری سوچ ہے. جو باتیں میڈیا پر کرتا ہوں، جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی باتیں قومی اسمبلی میں بھی جا کر کروں گا. آپ تمام احباب کا ایک دفعہ پھر سے ممنون ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل کو سجایا. بارش کی زحمت بالکل بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے، لیکن یہ باران رحمت اللہ کرے جاری رہے. فصلوں کے لیے اچھا ہے، بیماریاں ختم ہوں گی. ہم چھوٹی موٹی جو تکلیف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں جی عاقب صاحب؟ تگڑے ہونا. تو میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے ممنون ہوں، آپ سب کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس ملک کو بہتر بنانے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.